بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 136 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 14ویں پارے کا تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کا سبق سورہ النحل کی آج نمبر 1 سے لے کے 34 تک مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق میں مقابل میں دوہرائی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے لے کے 228 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، آ پہنچا اللہ تعالیٰ کا حکم، فلا تستعجلوا، تو اس کے جلدی آنے کا مطالبہ نہ کرو، یعنی اے کافرو تم اس کے جلدی آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ سبحانہ و تعالیٰ، وہ پاک ہے، برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتے، بالروح من امرہ، وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، یہ حکم دے کر، یا اس لیے کہ خبردار کرو، یہ حکم دے کر کہ خبردار کرو، انہ لا الہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انا فاتقون، سوائے میرے، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، تعالی، وہ بہت برتر ہے، بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک قطرے سے، فیضا ہوا، تو یکا یک وہ خصیم مبین، جھگڑالو بن گیا، کھلے طور پر، واضح طور پر۔ والانعام خلقہا، اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لکم فیہا، تمہارے لیے ان میں، یعنی ان مویشیوں میں، دفع، گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، بمنافع، اور کئی فائدے بھی ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، ولکم فیہا، اور تمہارے لیے ان میں، جمال، زینت کا سامان ہے، حین تریقون، جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو، کھانا چارہ کھلا کر لاتے ہو، وحین تسرخون، اور اس وقت بھی جب تم انہیں چرانے لے جاتے ہو، چارہ کھلانے لے جاتے ہو، وتحملوا اثقالکم، اور کچھ مویشی اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، الی بلد، ایسی دور دراز بستی کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، کہ نہیں تھے تم پہنچنے والے اس تک، الا بشق الانفس، سوائے جانوں کی مشقت کے ساتھ، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، بلا شبہ شفقت فرمانے والا، مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اسی نے پیدا کیے، لترکبوها وزینہ، تاکہ تم سواری کرو ان پر اور زینت بھی حاصل کرو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے احاطہ علم میں بھی نہیں آ سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ ہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں سے کچھ ٹیڑے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ضرور ہدایت دے دیتا تم سب کو۔
هو الذی وہی ہے جس نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء لکم پانی تمہارے لیے منہ شراب اسی میں سے تم پیتے ہو ومنہ شجر اور اسی سے کچھ پودے اگتے ہیں فی تسیمون جن میں تم چراتے ہو یعنی جانوروں کو چارہ کھلاتے ہو ینبت لکم وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بہ الزرع اس کے ذریعے کھیتی والزیتون والنخیل اور زیتون اور کھجور والعناب اور انگور ومن کل الثمرات اور ہر طرح کی اجناس پیداوار ان فی ذلک لآیہ بے شک اس واقعے میں عظیم نشانی ہے لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے رات اور دن کو والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو بھی والنجوم اور ستارے بھی مسخرات بامرہ کام میں لگے ہیں اسی کے حکم سے ان فی ذلک الآیات بے شک اس میں عظیم نشانی ہے لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں وما ذرأ لکم فی الارض اور جو کچھ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے زمین میں مختلفاً الوانہ مختلف ہیں جدا جدا ہیں ان کے رنگ ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہو الذی سخر البحر اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا دریا کو مسخر کر دیا دریا کو لتاکلوا منہ تاکہ تم کھا سکو اس میں سے لحما طریہ تر و تازہ گوشت وتستخرجوا منہ خلیۃ اور تاکہ تم نکال سکو اس میں سے زیورات کی چیزیں تلبسونہا جنہیں تم پہنتے ہو وتری الفلک اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو مواخر فیہ کہ پانی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں اس میں ولتبتغوا من فضلہ اور اس لیے بھی یعنی دریا کو اس لیے بھی تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وَأَلْقَى اور اس نے رکھ دیے گاڑ دیے فی الارض زمین میں رواسی پہاڑ ان تمیدہ بکم کہ وہ جھک نہ جائیں لڑک نہ جائیں تمہیں لے کر وانہارا وسبلا اور اسی نے راستے اور نہریں اس نے نہریں بنائیں اور راستے بنائے تمہارے لیے لعلکم تہتدون تاکہ تم رہنمائی پاؤ وعلامات اور بہت ساری نشانیاں بھی بنائیں علامتیں بھی بنائیں وبالنجم اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں یعنی ستاروں کی طرح کی بہت ساری ایسی علامات بنائیں جن کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں سمتیں معلوم کرتے ہیں وقت کا تعین کرتے ہیں افمن یخلق تو کیا جو مخلوقات کو پیدا کرتا ہے کمن لا یخلق کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو تم شمار نہیں کر سکو گے ان کو احاطہ نہیں کر سکو گے ان کا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما تسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو والذین یدعون اور یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا لا یخلقون شیئا نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی وہم یخلقون جبکہ وہ خود اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اموات غیر احیاء وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں یعنی وہ باطل معبود مردے ہیں زندہ نہیں ہیں وما یشعرون اور انہیں شعور
نہیں ہے ایام، اور انہیں شعور نہیں ہے ایان یبعثون کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، یعنی وہ جن انسانوں سے منسوب ہیں انہیں اپنے اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فالذین، پس وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت، آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کر رہے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں فرماتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، یعنی کفار سے، ماذا انزل ربکم، کہ کیا کچھ نازل فرمایا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے گناہوں کو، یعنی ان لوگوں کو کہنے دیجئے تاکہ یہ لوگ اٹھائیں قیامت والے دن اپنے گناہوں کے بوجھ، کاملتاً یوم القیامہ، پورے کے پورے قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی کچھ اٹھائیں، یضلونہم بغیر علم، جنہیں انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون، آگاہ رہو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم، پس آگے اللہ تعالیٰ کا حکم تو ان کی عمارت، یعنی تو اکھیڑ دی ان کی عمارت، من القواعد، بنیادوں سے، فخر علیہم، تو گر پڑی، فخر علیہم السقف، تو گر پڑی ان پر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب، اور آ گیا ان پر عذاب، من حیث، اس جگہ سے جہاں سے، لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا انہیں، ویقول، اور وہ فرمائے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کنتم تشاقون فیہم، تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، ان الخزي اليوم، یقیناً آج کے دن کی رسوائی، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں کے اوپر ہی ہے، یعنی کافروں کے اوپر ہی مسلط ہونے والی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پر، فألقوا السلم، تو اس وقت وہ سر جھکا دیتے ہیں، ما کننا نعمل من سوء، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں تھے ہم عمل کرتے کوئی بھی برے، بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ رہو اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کہ کیا کچھ نازل فرمایا تمہارے رب نے، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ نازل فرمایا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو انہوں نے کہا بہترین بات نازل فرمائی، یعنی کفار نے تو کہا کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ، اور ایمان والوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل فرمایا، بہترین بات نازل فرمائی، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی اختیار کی، فی ہذہ دنیا حسنہ، اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی جنہوں نے
اس دنیا میں بھلائی اختیار کی ان کے لیے بھلائی ہے، بلدار الآخرت خیر، اور یقیناً آخرت کا ٹھکانہ تو اس سے بھی بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور یقیناً کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے پرہیزگاروں کا۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات وہ داخل ہوں گے جن میں تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ المتقین، بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، تتوفاہم الملائکہ، کہ جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جو جنت میں، بما کنتم، بدلے اس کے جو تعملون تم عمل کرتے تھے۔ هل ينظرون، نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے، الا، مگر یہ کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آ جائے حکم تیرے رب کا، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن کانوا، البتہ وہ، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم، پس آ پہنچے ان کے پاس، سیئات ما عملوا، برے نتائج ان اعمال کے جو انہوں نے کیے، وخاق بہم، اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا بہ، اس چیز نے، جس کا یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ الحمدللہ، آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج ہم نے سورہ النحل 14ویں پارے میں آیت نمبر 1 سے لے کے 34 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ ان 34 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 482، جبکہ تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے وہ الفاظ جو پہلی بار ہمارے سبق میں ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کی تعداد صرف 39 تھی۔ گویا 443 الفاظ آج کے سبق میں ایسے ہیں جو بغیر سیکھے ہم نے اس لیے پڑھ لی ہیں کہ پچھلے اسباق میں ہم انہیں سیکھ چکے ہیں، اور ان 39 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 49 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارے ذخیرہ الفاظ کی مقدار 48,833 ہو گئی ہے، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.78% بنتا ہے، یعنی تقریباً 54%۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہماری اس صحیح کو مشکور فرمائیں، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کے ابتدائی اور بنیادی تقاضے کے طور پہ صبح و شام کے اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔